الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين ذي الحسن والحسين بالقاسم محمد. وآل الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلى الله عليه وسلم. مرحوم مقبول ظفر حسین بن منہر حسین ایک سلام یقیناً بہت اہم شخص سے آپ حضرات گزر رہے ہیں، کیونکہ آج شب وفات جناب ولی الکبریٰ حبیب طاہرہ ہے، لہذا اس مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ سب کلمات پیش کیے جائیں گے۔ البتہ مجلس کے شروع میں جیسا کہ آپ حضرات کو یاد ہے، ایک یا دو مسئلے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا بھی ایصال ثواب ہو اور انشاءاللہ مرحوم کی قبر میں اس کا ثواب پہنچے۔ آج ایصال ثواب میں ایک مسئلہ جو کہ بہت کم اس کو بتایا جاتا ہے اور نوجوان کم اس کی طرف متوجہ ہیں اور ہے بہت اہم، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ٹائم پر آپ کی آنکھ کھلی جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس 1 یا 2 منٹ میں اذان ہو جائے گی اور روزہ بھی ماشاءاللہ رکھنا ہے اور مسلسل روزہ رکھتے چلے آئے ہیں، تو اب 1-2 منٹ میں کیا کر پائیں گے؟ چونکہ غسل کم از کم 8 یا 10 منٹ لگ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً تیمم کرنا ہے، تیمم کر کے روزہ رکھ لینا ہے اور پھر آرام سے غسل کیجیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ روزہ تو شروع ہو گیا اب۔ البتہ غسل کرنا چاہیں تو اب جو نماز کا وقت آ گیا ہے اس کے لیے غسل واجب ہو جائے گا اور اس غسل سے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن روزہ ایسے ہی نہیں گزار سکتے، 2 منٹ بیٹھیں گے اب تو کیا کریں، اذان ہونے والی ہے۔ اب باقاعدہ طور پر اسی وجہ سے ہمارے بہت سے بزرگ حضرات اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی مٹی کھا کے شفا کی چور کر کے رکھ لیتے ہیں، مثلا پرانے کھا کے شفا ہے ٹوٹ گئی ہے اس کو پھینکتے نہیں ہیں، باقاعدہ ایک ڈبی میں تھوڑا سا اور چولہا بنا کر کے رکھ دیتے ہیں اور ایسے موقع پر جلدی سے پھیلایا کسی کاغذ پر یا اخبار یا پیپر پر، اتنا پھیلا دیں کہ پورا ہاتھ اس پر پہنچ جائے، یہ نہیں کہ تھوڑا پھیلایا ہتھیلی میں لگی رہ گئی یا انگلی میں، نہیں، باقاعدہ طور پر۔ اور یہ جو پتھر ہوتا ہے اصلی پتھر، اس پر بھی کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلے تو اچھی مٹی ہو، پاک صاف۔ اب وہاں رات میں مٹی کہاں ڈھونڈنے جائیں، دروازہ کھولے باہر جائیں تو باہر جانور دوڑتے رہتے ہیں اور اندر جو ہے زیادہ تر ایسی چیزیں لگی رہتی جو سیمنٹڈ ہے، یا پتہ چلا کہ جو بہت سے جو پتھر بنا کر کے لگاتے ہیں وہ بھی پتھر نہیں، بلکہ اصلی پتھر جو ہے یعنی جو پیدائشی طور پر پتھر ہے، یعنی جو پہاڑوں میں دیکھا جاتا ہے، ماربل وغیرہ بھی اصلی پتھر ہے، اگر پاک صاف ہے تو اس پر بھی آپ
तयम्मुम कर सकते हैं। अलबत्ता बेहतर ये कि अपनी खाके शिफा थोड़ी सी जल्दी से फैला लें और आस्तीन चढ़ा लें और अंगूठी वगैरह है तो उतार लें, नियत करें कि अभी मैं तयम्मुम करता हूँ बदले गुस्ले जनाबत के अदा वाजिब कुर्बतन अल्लाह। तयम्मुम में करता हूँ बदले गुस्ले जनाबत के अदा वाजिब कुर्बतन अल्लाह। ये कहेंगे ज़मीन पर जहाँ मिट्टी आपने रखा है जोर से मारें, यानी थोड़ी सी आवाज़ आए, और उसके बाद झाड़ लें। झाड़ने के बाद ये दोनों जो है अपने हाथ को ये बाल के उंगली की जगह पर रखे और खूब रगड़ते हुए लेकर के चले आए नीचे तक, यहाँ तक। अगर थोड़ा सा आप देखें पुरानी किताबों में ऐसे तो ये भी कर लें, चूँकि है तो मसाइल से पहले जो किताबें छपी है उसमें भी थोड़ा हाथ हिला लेना चाहिए, तो वो भी ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन आपने रखा और रख करके इसे खींच लिया और खींचने के बाद अंगूठी वगैरह उतार के रख दिए, यहाँ पर हाथ रखा। अब नीचे वाला हाथ ना हिले, बल्कि ये जो हाथ रखा ऊपर वाला हाथ है। अगर नीचे का हाथ हिल गया तो सही नहीं है, बल्कि जो जिससे कर रहे हैं वो हाथ हिलना चाहिए। इसी तरह से आपने जो है दूसरा कर लिया और जो है फिर एक दफ़ा आपने क्या किया, यानी मारा और मार करके सिर्फ हाथ का कर लिया। ये है तयम्मुम। तकरीबन 5 या 6 सेकंड में हो जाता है, लिहाजा जो बताया गया जल्दी से ऐसा कर लेना चाहिए। या मतलब नमाज के लिए उठे आप और देख रहे हैं कि नमाज में 2 ही 3 मिनट है, अगर हम अभी जो है कुछ करेंगे तो नमाज का वक्त खुदा न खास्ता ज़ाहिर हो जाएगा। नमाज सुबह का टाइम मुकर्रर रहता है, तो जल्दी से आप क्या करें, मतलब जितना बदल सकते हैं उतना बदल लें और बदलने के बाद जल्दी से आप जो है तयम्मुम करें। अब यहाँ पर बदले वजू की नियत होगी। तयम्मुम मैं करता हूँ बदले वजू के वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, यानी जो कि वाजिब जो है बदल में अब ये वजू आ गया है। अभी आपका गुस्ल था तो गुस्ले जनाबत के बदले में अब यहाँ जो है गुस्ले जनाबत की नियत जो है रहेगी कि ये जनाबत का जो है तयम्मुम, लेकिन बदले वजू में इस तरह से जो है आप मिट्टी पे मारेंगे और मारने के बाद यानी ये जो है सिरा यहाँ पर रखें जो बाल उठता है और बाकायदा खींचते हुए नीचे तक लाएं और उसके बाद एक दफ़ा ऐसे कर लें ये, और उसका फिर एक दफ़ा मारना है झाड़ करके यहाँ पर रखना चाहिए। यानी अगर नीचे रख दिया तो सही नहीं, थोड़ा ऊपर हो जाए तो बेहतर है। यानी ये जो है मोज, हाँ ये जो उठा हुआ है यहाँ पर रखें, तो ये हो गया माशाल्लाह तयम्मुम मसला। इस पर भी कई दफ़ा ऐलान किया कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा बताने के बाद भी अगर कोई शक है तो हमारे नौजवान अलग से भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत अहम मसला है। इंशाअल्लाह इसके बाद वज़ू का मसला भी दोहराया जाएगा, उसमें मुस्तहबात और सारी चीज़ें, और गुस्ल का मसला इंशाअल्लाह दोहराया जाएगा। सलवात मेरे अहमद बहुत अहम शब में आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा एक आय मुबारका पेश किया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा और कोई चीज़ हो सकता है? अल्लाह ताला ने सवाल कायम किया है, यानी इशारा ये कि कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जिसने सलाम कर दिया पहले, गोया उसने आप पर एहसान किया। अब चाहे आप कितने ही लंबा जवाब दे दें उसकी बराबरी नहीं है। उसने कह दिया सलामुन अलैकुम, आपने कहा अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और दुआएं भी दे दिया, लेकिन जो सवाब वो ले गया वो सवाब आपको जो है उतना नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से हर खैरात में, हर नेकी में जिसने पहल कर दिया, पता चला कि कोई जो है बहुत परेशान हाल था, आपने उसका कर्जा अदा कर दिया, आपने उसकी मदद कर दी। अब बाद में चाहे वो अपनी तरफ से कुछ बढ़ा के दे दे, मांग नहीं सकते। मतलब आपने किसी को 10-20 हज़ार दिया और 20 हज़ार देने के बाद कहा ठीक है आपके हम परेशान हाल में हम काम आ रहे हैं, लेकिन आप बढ़ा के 25 दे दीजिएगा। आप अपनी ज़बान से न कहें 25 दे दीजिएगा, लेकिन सामने वाला अक्ल रखता है कि बड़े मौके से काम आए, उसने बढ़ा दिया तो इसको बहुत अच्छा माना गया है कि खुद से सामने वाला बढ़ा के दे दे। अलबत्ता यहाँ पर रिवायत में है कि चाहे बढ़ा के भी दे दे, लेकिन जब सवाब ले गया पहले एहसान करने वाला, अब इसको उतना सवाब नहीं मिलने वाला। यानी उसने कर्जा अदा कर दिया, आपकी मदद कर दिया, आपको परेशानी से निकाल दिया, आपको जो है हैरानी से निकाल दिया, तो आप चाहे उसके बदले में कुछ भी कर जाए आप, उसका जवाब नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कुछ हो सकता है? यानी आप एहसान तो करते रहिए, बदला नहीं हो सकता। एक सलवात भेजा और माशाअल्लाह आपको मालूम है कि जिनकी मजलिस साल सवाब की बहुत यहाँ पर एहसान किया, जो कि ज़ाकरी करना, खिताबत करना, अपने अहम जो कि बहुत मसरूफियत के औकात रहते थे उसमें से टाइम निकाल करके आवाम को देना, उनको समझाना कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एहसान है।
لہذا دونوں جو نام لیا گیا دونوں ذاکر، ایک ذاکر اول ہے ایک ذاکر دوم ہے، یعنی مرثیہ پڑھتے تھے مرحوم کو یاد ہے ظفر صاحب، بہت مراسی ماشاءاللہ رات و دن، اور اس زمانے میں تو ایسا تھا جو کہ بہت زیادہ شیڈول جو ہے عجیب بنایا گیا تھا کہ رات بھر جاگ جاتے تھے، یعنی دن کی مجلسیں رات میں ہو جاتی تھی اور رات کی مجلسیں دن تک چلی. الحمدللہ آہستہ آہستہ سدھار ہو رہا ہے، ورنہ جب ہم شروع آئے تو یاد ہے کہ مطلب کوئی جیسے ٹائم ہی نہیں تھا. تو اس میں کس کو پریشانی ہوتی تھی؟ پڑھنے والے کو، چاہے ذاکر اول ہو چاہے ذاکر دوم ہو، اس کو بیدار رہنا پڑتا تھا. اور پھر دن کی مجلسیں تو کرنا ہی کرنا ہے، لہذا بہت زحمت سے کام لیا ہے. اب آپ چاہے دونوں ذاکر کے نام کتنے ہی فاتحہ پڑھ دیں، کتنے ہی قرآن بخش دیں، کتنے ہی خیرات کر دیں، لیکن انہوں نے جو عوام پر احسان کر دیا ہے قیامت تک کوئی اتار نہیں سکتا. ایک صلوات بھیجا اس لیے کہ یقیناً ذاکری اور خطابت یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنی اہم بات ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ ان کے ذہن کو دیکھ کر کے بھی پڑھنا پڑتا ہے. حالانکہ چاہے آیت سے پڑھ رہے ہو، روایت سے پڑھ رہے ہو، حدیث سے پڑھ رہے ہو، یا جو ہے بہت سمجھا کے پڑھ رہے ہو، لیکن تب بھی خطرہ رہتا ہے کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. صلوات بھیجے اس میں بہت حاضر دماغی سے کام لینا پڑتا ہے، چونکہ یقیناً نصیحت کی بات کڑوی جو ہے کڑوی چیزیں ہیں. ڈاکٹر بھی ایسے ہی انجیکشن نہیں لگا دیتا ہے، چاہے کتنے ہی جو ہے ماہر اور جو ہے ماہر دوا دینے والا ہو، آپ جائیں گے تو پہلے آپ سے کچھ اچھی اچھی باتیں کرے گا. اس کے بعد اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے سہلائے گا، اور جب دیکھے گا ہاں یہ متوجہ نہیں ہے تب جلدی سے انجیکشن لگا لے گا. تو اسی طرح جیسے ایک ماہر ڈاکٹر بہت سمجھا بجھا کر کے دوائی دیتا، معلوم ہے کڑوی دوا ہے اور اس سے فائدہ بھی ہونے والا ہے، ایسے ہی ایک ماہر خطیب بھی ہوتا ہے، اپنی بات بھی کہہ جاتا ہے اور سامنے والا سمجھ بھی جاتا ہے کہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، ہم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. صلوات بھیجا لہذا ذاکرین کرام بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ مولا کائنات کے خطبوں میں بھی، قرآن مجید میں بھی، احادیث میں ایسی باتیں آئی ہے کہ جہاں پر توبیخ کیا گیا ہے وہ سنائیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ہم آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، حالانکہ ڈانٹ رہے ہیں، قرآن ہی نے ایسا کہا، حدیث ہی نے ایسا کہا ہے. یہاں تو صرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے جو ڈانٹا ہے، کبھی کبھی جو جنگ سے آتے تھے اور کچھ لوگ فرار کر جاتے تھے تو مولا کائنات باقاعدہ نام لے کے کہتے تھے کہ تم نے یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ صحیح کام نہیں کیا ہے، نہ قرآن سے صحیح ہے نہ حدیث سے صحیح. اور کہیں کہیں تو آپ نے فرمایا یا اشباح الرجال، اے مردوں کی سی شکل رکھنے والے، تم رجال نہیں ہو، تم مرد نہیں ہو. کیونکہ جو مولا کائنات جب جنگ کے حالات سے آتے تھے تو بہت سے لوگ جو دھوکہ دے جاتے تھے سامنے بیٹھتے تھے، مولا کائنات سمجھاتے تھے ان کو کہ نہیں تم شبیہ رجل ہو، تم میں مردانگی نہیں پائی جاتی ہے. جب تمہیں معلوم ہے کہ شہادت کا درجہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اسلام کا درجہ کیا ہے، اسلام بچانے کے لیے یہ ساری چیزوں کے لیے. تو بہرحال اس میں جو اماموں نے فرمایا ہے، بی بی زینب نے فرمایا ہے یا اور خطبات ہیں، اس میں تو باقاعدہ کہیں کہیں پر ہے کہ نام لے کر کے بھی کہہ دیا گیا ہے. ڈانٹتے بھی جاتے تھے اور نام لیتے بھی جاتے تھے، یہاں تو صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. صلوات بھیجا لہذا کتنی مدت تک مرحوم نے ذاکری کیا ہوگا اور ماشاءاللہ کب تک سمجھائے ہوئے، اور اس کو سب کے ساتھ لے کر کے چلنا. اس لیے خدا نخواستہ کہیں سے تھوڑا سا کچھ ہو گیا تو بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے. کیونکہ آدمی ایک مجلس پڑھ کے چلا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ایک مجلس پڑھ دیا، خوب خندق خیبر پڑھا، خوب فضائل پڑھ دیا، نعرہ لگوا دیا، چلا گیا. لیکن جو مسلسل مجلس پڑھتا ہے، جو درمیان میں رہتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کے عادات کو جانتا ہے. لہذا ایک مشفق پدر کی طرح سے، اچھے باپ کی طرح سے چاہتا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں تو ہمارے سامنے جو بیٹھنے والے مومن ہیں ان میں سے یہ بھی عادت ختم ہو جانا چاہیے، یہ بھی عادت ختم ہو جانا چاہیے. چونکہ باہر والوں کو خبر نہیں ہوتی ہے لہذا اس کی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جو اندر رہ کے ذاکری کرتا ہے اسے ایک ایک گھر کی خبر ہوتی ہے، ایک ایک گھر کی خبر ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہے ساری خبریں ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی بہت بچ بچ کر کے پڑھنا یقیناً بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. ورنہ قرآن میں، حدیث میں، روایت میں، آیت میں
مناظرے میں یا اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جب ناراض ہو جاتے تھے مولا کائنات تو باقاعدہ نام بھی لے لیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ مولا اشارہ کر دیتے، نہیں کھڑے ہو جاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا، تم اس طرح سے کیوں جو ہے دھوکہ دے کر کے چلے گئے. تو پتہ چلا کہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گی. یہ بہت بڑا جو ہے ذاکر کا انعام ہے آپ کے اوپر، خطیب کا احسان ہے آپ کے اوپر. یقیناً مرحوم اپنے اوپر خود تھے الحمدللہ، سرکاری جاب ڈیوٹی سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی الگ سے مسلسل اتنی مدت تک مجلس پڑھتے رہنا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ثواب میں اضافہ فرمائے. آگے جا بہرحال یقیناً اتنا بڑا احسان یہ تو آج کل کے زمانے میں ہے، لیکن جو ابتدا میں احسان کر جائے، جیسا کہ اگر کیا ہے اس کے احسان کو نہیں اتارا جا سکتا. جناب خدیجہ نے احسان ابتدا میں کیا، بعد میں لوگوں نے دیکھا دیکھی تھوڑا بہت کر دیا ہے، لیکن جناب خدیجہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ابھی اسلام کی شروعات ہونے والی ہے اور جناب خدیجہ اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے. مولا کائنات نے ابتدا میں قربانی دی ہے، امام حسن نے ابتدا میں قربانی دی ہے، امام حسین نے ابتدا میں قربانی دی ہے. تو جو ابتدا میں قربانی دے رہے ہیں ان کا قیامت تک ذکر ہوگا. بعد میں جو آ گئے دیکھا کہ ہاں یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کر دیا تو یقیناً ثواب ہے اس کا. لیکن جو کہا گیا السابقون الاولون، السابقون السابقون، جو پہل کر جاتے ہیں اولیت میں آ جاتے ہیں، ان کا درجہ الگ ہے. جنہوں نے راستہ بنا دیا ہے ان کا درجہ الگ ہے، جنہوں نے راستہ بتا دیا ہے ان کا درجہ الگ ہے. اور بلکہ اگر کہا جائے چونکہ جناب خدیجہ جو قربان ہوئی تھی رسالت مآب پر ایک تجارت کے ذریعے سے، اگر یہاں سے دیکھا جائے تو تجارت پوری دنیا کرتی ہے اور جناب خدیجہ بھی تجارت کرتے، چونکہ بھیجا تھا اپنے مال کے ساتھ شام کے راستے میں، میسرہ کو بھیجا تھا، اپنے غلام سے کہا تھا دیکھتے جانا، اس پر نظر رکھتے جانا، اس نوجوان پر ہم جو ہے اپنی تجارت کروا رہے ہیں تو دیکھو اس میں انوکھی بات کیا ہے. تو دیکھا اس نے کہ جدھر جدھر رسول اللہ جا رہے ہیں آپ کے سر پر ایک ابر ہے جو سایہ کیے ہوئے ہے، جس طرف سے رسول اللہ جا رہے ہیں ترک چھپ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. سارے جو ہے لوگ چھپتے جا رہے ہیں، کہیں سے سلامی آ رہی ہے، کہیں سے جو ہے جبرائیل کی آہٹ کی جو ہے اطلاع ہو رہا ہے کہ فرشتہ بھی ساتھ چل رہا ہے، ابر بھی ساتھ چل رہا ہے، بادل بھی ساتھ چل رہا ہے. پھر ایسی ایسی جگہوں سے گزرے جہاں پر دیکھتے تھے کچھ جو ہے ایک دم ہریالی نہیں ہے. رسول اللہ جب گزرتے تھے لگتا تھا پورا پیڑ ہے ہرا ہو گیا ہے، پورا علاقہ ہرا بھرا ہو گیا. لہذا جناب خدیجہ کو جب آ کر کے پوری اطلاع دیا ہے میسرہ نے کہ ایسے ایسے میں نے معجزات دیکھے ہیں. رسول اللہ یقیناً اگر صرف میں رسول اللہ کا سفر پیش کر دوں کہ شام کیسے گئے، پہلی تجارت جناب خدیجہ کی رسول اللہ کے ساتھ کیسے رہی کسی کو مجلس ہو جائے گی، لیکن اشارہ کرنا ہے بہت بڑا سفر ہے، بہت بڑی مسافرت ہے، راستے کے معجزات اور کرامات بہت زیادہ ہیں. لہذا ہمارے اور آپ کے اور جناب خدیجہ کے تجارت میں بڑا فرق ہے. ہم اور آپ جو ہے تجارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ مال کما لیں، مال حاصل کر لیں، لیکن جناب خدیجہ نے تجارت کے ذریعے سے رسالت کو حاصل کر لیا، نبوت کو حاصل کر لیا. رسالت مآب کو جو ہے گویا اپنے نفس کو ان کے اوپر قربان کر دیا. اللہ اکبر. لہذا جناب خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا تھا، چونکہ شروع سے آپ طیب و طاہر، آپ کا خاندان، آپ کا رتبہ، اور 4 نسل کے بعد رسول اللہ کا خاندان جا کے مل جاتا. چونکہ جناب خدیجہ کو اگر دیکھیں تو آگے بڑھ کر کے 4تھی نسل جا کے ملتی ہے قصی بن کلاب پر، اور قصی بن کلاب بھی رسول اللہ کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی ہاشم سے اوپر پہنچے تو دونوں کی نسل ایک ہو جاتی ہے. لہذا کہیں سے بھی آپ نے جو رشتہ بھیجا ہے خدا نخواستہ کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، دنیا نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن خدیجہ سمجھ رہی تھی یہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا کنبہ کیا ہے، اس کو ابوت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی شوکت کیا ہے. اور آ کر کے دنیا نے بلکہ اشارہ بھی کیا کہ ہمارے گھروں میں تو ایسے ایسے لوگ تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ان کے بچے اتنی بڑی بڑی تجارت کر رہے ہیں، ہمارے باپ کا تاج اتنا بڑا ہے، ہمارے دادا کا تاج مثلاً 2 ہاتھ لمبا ہے، ہمارے تاج کو نہیں دیکھا، تم نے جو ایسے محتاج کو دیکھا. تو خدیجہ نے جواب دیا ہوگا کہ تمہارا تاج جو ہے یقیناً سر پر رکھتے ہوئے
ہوا ہے، لیکن میں نے تو شادی اس سے کیا ہے تاج دے کر کے جس کی نالین پاک جو ہے معراج پہ جانے والی ہے، جس کی نالین پاک عرش معلیٰ پہ جانے والی ہے. تمہارا تاج اتنا بڑا ہے، اس کی نالین اتنی بڑی ہے. اللہ اکبر. لہذا جناب خدیجہ نے فوراً پیغام بھیج دیا اور رسالت مآب کو قبول کر لیا. رسالت مآب کی شادی ہوئی. پوری تفصیلات آپ کے سامنے. 25 سال تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی، یعنی جب تک مکے میں رہے جناب خدیجہ کے ہمراہ رہے. اس کے بعد اچھا ایک عقلی بات بھی پیش کر دی جائے، چونکہ مدینے آپ تشریف لائے تو مدینے میں 9 سال میں 9 شادی آپ نے کی. حالانکہ یہ لکھا جاتا ہے کہ کیا نہیں ہے، بلکہ کچھ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. یعنی بڑے بڑے سرداران جو آپ کے مقابل میں آنے والے تھے، اگر ان کی بیٹی لے لی جائے اور داماد بن جائے تو سردار کا سر جھک جاتا ہے. تو آپ نے شادی نہیں کیا، سرداروں کے سر کو جھکایا ہے. اس بہانے سے اسلام میں آ جاؤ، ورنہ جو ماشاءاللہ جوانے کے عالم میں نہ کیا ہو، 25 سال کی عمر میں شادی کیا ہو اور 25 سال تک جو ہے ایک ہی زوجہ پر رہے ہو، آخر عمر میں کیا ضرورت پڑی تھی؟ رسول اللہ نے پناہ دیا ہے، شادی نہیں کیا ہے. رسول اللہ نے اس طرح سے اسلام کو پھیلایا ہے، شادی نہیں کی. صلوات بھیجا ایک عقلی طور پر پہلی بات تو یہ کہ جناب خدیجہ کے ساتھ 25 سال آپ کا ساتھ رہا، اور جب انتقال ہوا جناب خدیجہ کا تو آپ نے نام رکھ دیا کہ عام الحزن، یعنی حزن کا سال. پورا سال آپ نے غم منایا. غم منانے کے بعد پھر مدینے آئے، پورا سال غم منا رہے ہیں. تو یہاں پر عقلی طور پر یہ ہے کہ جو زوجہ 25 سال تک رسول اللہ کے تحت رہی ہو، اس سے ایک بھی روایت تم نقل نہیں کرتے، اور جو 1 سال رہی ہو اس سے اتنی زیادہ روایت. آپ سوچ رہے کہ 1 سال میں تھے، اب یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ 1 سال کیسے. ہم کہیں گے عقلی طور پر تقسیم کر لیجیے. چونکہ مدینے میں جب تشریف لائے تو 9 سال تک قیام رہا، اور 9 سال میں 9 شادیاں کی ہیں. تو ہر زوجہ کے جو ہے لیے ایک ہی سال تو آیا نا، اس لیے کہ عدالت کے خلاف ہے کسی کے ساتھ زیادہ رہ جائیں، کسی کے ساتھ کم رہ جائیں. تو جو زوجہ 1 سال رسول اللہ کے ساتھ رہی اس سے 25,000 روایت ہے، اور جو 25 سال رہی اس سے 5 روایت بھی نہیں تھی. لیکن بہت احترام سے میں نے ذکر کہ آپ جا کے جوڑیے گا، سوچیے گا، کوئی خدا نہ خاصہ گستاخی نہیں کرے. چونکہ جتنا احترام ہے ہمارے پاس بھی اتنا ہی احترام ہے. جو رسول اللہ نے احترام کیا ہم بھی اتنا کرتے ہیں. مولا علی نے جو احترام کیا ہے اتنا. لیکن یہ بعد والے جو ڈنڈی مار رہے ہیں اس کو تو پیش کرنا ہے کہ اصلی طور پر بھی دیکھ لو. خدا خاصہ جناب خدیجہ کا ایسا ٹائم نہیں تھا کہ کچھ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ بعد والیوں کو اتنا زیادہ یاد ہو جائے کہ پوری حدیث انہی سے ہو، پوری روایت انہی سے ہو. اور آیات بھی جو نازل ہوئی ہے مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، بلکہ جو ہے مکے میں زیادہ نازل ہوئی ہے اور مدینے میں کم نازل ہوئی. اس لیے کہ اگر آپ جوڑیں تو صرف 28 سورہ آیا ہے مدینے میں، بقیہ سارے سورے تو 88 کے قریب وہیں پر تو آئے ہیں نا مکے میں. لیکن یہ ڈنڈی مار جو ہے مولوی کیا لکھتا ہے معلوم ہے کہ ہر آیت جو بھی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنی کسی زوجہ کے ساتھ رہتے تھے، لہذا فلاں زوجہ نے ایسا کہا ہے کہ میرے بستر پر آیت ہے عقل کے اندھو. آدھے سے زیادہ قرآن تو ایسی جگہ نازل ہوا جہاں تنہا خدیجہ ہے. یہ کہاں سے زوجات کو تم نے پہلے پہنچا دیا؟ ہمارے بستر پر آیا ہے، ہمارے بستر پر آیا ہے، ہمارے ایک سلوات بھیجا. کوئی ہمارا نہیں. آپ 114 سورے میں دیکھ لیں، آدھے سے زیادہ تو نازل ہوئی ہے مکے میں. وہاں ان زوجات کا نام نشان نہیں ہے، لیکن ہر سورے کے لیے یہ فلاں زوجہ کے تحت آئی ہے اور انہوں نے سن لیا. اور ایسے نہیں بھائی، آدھے سے زیادہ قرآن تو جہاں پر آیا جناب خدیجہ نے محسوس کیا ہے. جناب خدیجہ سے کوئی روایت نہیں ہے، ان سے ساری روایتیں ہیں. انہی کو بڑھایا گیا ہے، انہی کو چڑھایا گیا ہے. بہرحال اتنا زیادہ یہ حسد کرتی تھی. باقاعدہ روایت عام طور پر ہے، کیونکہ جو ہے عامہ نے بھی نقل کیا ہے اور ہمارے پاس تو اہل سنت کے پاس بھی یہ روایت مشہور ہے کہ جب رسول اللہ مدینے تشریف لائے اور کوئی کچھ خیر خواہی کرنا چاہتا تھا تو رسول اللہ فوراً یاد کرتے جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے. تو ایک معظمہ نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ ہم آپ کے سامنے ہیں. اور باقاعدہ بہرحال اہل سنت نے تو یہاں تک بڑھا چڑھا دیا ہے کہ کہا کہ ہم تو جوان ہیں اور وہ تو بوڑھی ملی تھی. اور کیا گیا
बहरहाल ये जुमला हमको नहीं कहना है, इसलिए कि जो है ये अदब के खिलाफ है कि अपने बारे में अपनी शान और शौकत हम ऐसे हैं वैसे हैं, और आप याद करते रहते खदीजा को और जनाब खदीजा को बार बार पुकारते रहते हैं। अब यहीं से एक नुक्ते की बात जो है यकीनन जो है साबित हो गया आम्मा से और खासा से कि रसूलुल्लाह हर वक्त याद करते थे खदीजा को। तो सारी कायनात जिसे मिल करके या मोहम्मद कहे उसे अवाम कहते हैं, और रसूल जिसे खुद खदीजा खदीजा कहे उसे रसूल कहा जाता है। हम सब मिल के या मोहम्मद कहते हैं और मोहम्मद बार बार खदीजा खदीजा कर रहे हैं। उनका ये एहसान है, उनका ये एहसान है। बाकायदा तौर पर जनाब खदीजा को याद करते थे, क्योंकि जो सीरत लिखने वाले के जो है बहुत मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने सभी ने नकल किया कि रसालत माप कितना याद कर दिया। यहाँ तक कि जनाब खदीजा की जो सहेलियाँ थी और आपके घर में जो बहुत ज़बरदस्त मलिकतुल अरब थी, लिहाजा बहुत से औरतें आकर के इनके घर में बैठती थी जो सहेली बन गई थी। तो रसूलुल्लाह इतना एहतराम करते थे कि सहेलियों को भी जो है कुछ न कुछ तोहफे ताज देते थे। जैसे कुर्बानी होती थी हिस्सा अलग कर देते थे कि खदीजा तो नहीं लेकिन उनकी सहेली मौजूद है, वहाँ पर खाना भिजवा दो। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। जनाब खदीजा ने जो अपनी यानी जो खाला उनकी खालाजाद बहन थी वो साथ में आई थी, और उनके साथ उनकी बहन की 4 लड़कियां आई थी जिनको रिसालत माँ ने पाल दिया था। अब लिखने वाले लिख देते कि वो रसूलुल्लाह की बेटियां थी। नहीं, रसूलुल्लाह का अखलाक ऐसा था कि जिसको पालते तो लगता था कि अपनी बेटी को पाल रहे हैं, अपनी बेटी को पाल रहे। सलवार बेटा वो जनाब खाला की थी, जो कि जनाब खाला जब तशरीफ लाई बस यकीनन मैं घर भी देख रहा हूँ, हालांकि फजाइल का एक गोशा भी नहीं पेश किया, बस एक ही हिस्सा पेश किया कि कैसे जनाब खदीजा आई और कैसे अपना माल दिया। कितना बासाफ माल है जनाब खदीजा का कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ऐ हबीब क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम मोहताज थे, गरीब थे, तो मैंने तुमको माला माल कर दिया। आयलन फागना की लफ्ज़ है कि आप आयल थे, आप गरीब थे, आप फकीर थे, आपके पास ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं था, मैंने आपको माल दे दिया, मैंने आपको घनी कर दिया। तो अब बताइए किसने माल दिया है? जनाब खदीजा ने दिया है ना। यानी आलम जाहिलियत में अभी इस्लाम नहीं आया है, जब खदीजा का माल इतना पाक साफ है तो इस्लाम के अंदर कैसा होगा, दीन के अंदर कैसा होगा, रिसालत माल के तहत कैसा पाको पाकीज़ा माल के अलग नहीं दिया अल्लाह ने कहा। आयलन फगन ने सारा माल जनाब खदीजा ने दे दिया। आने लगी तो जो कनीज़ें थी वो साथ में आना चाह रहे थे शादी के बाद रसूलुल्लाह घर। रिवायत कहती है कि बाकायदा जनाब खदीजा एक एक को आज़ाद करती रही, रात में आज़ाद करती रही, दिन में आज़ाद करती रही, पैसा दे दे करके कि अभी तक तुम कनीज़ थी, अब हमने शादी कर लिया है, अब हम अपने नफ्स को खुद कुर्बान कर दिए हैं, अपने नफ्स को दे दिया है। एक कनीज़ थी जो रास्ते में आ रही थी, जिसको कहा जाए धोखा वगैरह लिए हुए, उसको भी आपने अल्लाह के जो है रास्ते में कुर्बान कर दिया और कह दिया जाओ मैंने आज़ाद किया। मैं कहूँगा खदीजा आखिर सारी कनीज़ों को जो है आप क्यों आज़ाद कर रही? तो हो सकता है जब आपने अब मैं खुद कनीज़िए रिसालत माम में आ रही हो तो कनीज़ की क्या जरूरत है? मैंने माल भी कुर्बान कर दिया, अपना नफ्स भी कुर्बान कर दिया। वाह 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 वाह। ये है जनाब खदीजा। आप और फरमा रहे हैं जो भी मुनासिबात होती है उन मुनासिबात का भी तज़किरा होना चाहिए ताकि हमारे नौजवानों के ज़हन में रहे कि हम किस तारीख से गुजर रहे हैं। आज शब है जनाब खदीजा के वफात की। इतना ज़्यादा कुर्बान करने के बाद माल कुर्बान कर दिया, नफ्स कुर्बान कर दिया, अपनी सारी चीज़ें इस्लाम पर कुर्बान कर दी, लेकिन आपको मालूम है कितना इखलास है जनाब खदीजा के पास, कितना ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। अगर हम थोड़ा सा नमाज़ें सब पढ़ने लगे और 4 पैसा इस्लाम पर खर्चा कर दें तो अंदर भूले नहीं समाएंगे कि आज हमने इतना पैसा दे दिया और क्या हमको जज़ा मिलने वाली। लेकिन जनाब खदीजा ने क्या पैगाम दिया मालूम है? आखिरी वक्त इतना माल देने के बाद रोने लगी। रिसालत माम ने पूछा कि आए मेरी चहेती ज़ौजा आखिर क्यों आंसू बहा रही हो? कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं बचने वाली हूँ। चूँकि शेब अबी तालिब से जब जनाब खदीजा बाहर निकली है तो बहुत कमज़ोर हो गई थी। इतना माल कुर्बान करने वाली ऐसे ही शेब अबी तालिब में है जैसे रसूलुल्लाह। शेब अबी तालिब में 3 साल तक की ज़िंदगी पत्ते खा करके गुजारना जनाब खदीजा का भी नाम है। लिहाजा इतना कमज़ोर होकर बाहर आई कि लगा कि अब बचेंगे नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा तुमने इतना दीन के लिए काम किया है, परेशानी क्या है? कहा कि हुजूर आपने जो फरमाया है
کہ انسان کتنے ہی سب کچھ کر لے لیکن قبر سے جو ہے بہت زیادہ خطرہ ہے. تو اے رسول اللہ یقیناً مجھے بھی قبر سے بہت زیادہ خطرہ ہے. میرا انتقال جو ہے قریب. رسول اللہ نے کیا معلوم ہے؟ کہا خدیجہ بتاؤ تمہارے گھبراہٹ کو کیسے دور کیا جائے. کہا سنا ہے کہ آپ کا پیراہن جو جسم سے لگا ہوا ہے اگر یہ میں پہن لوں تو کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. اپنا پیراہن آپ دے دیجیے تاکہ میں پہن لوں, اس کے اوپر سے جو ہے کفن پہنایا جائے. رسول اللہ اندر جاتے ہیں, اپنا پیراہن لے کر کے آنے اتنے میں کیا دیکھا, آسمان سے جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچا دیں. لہذا عقلی طور پر جناب خدیجہ کو ہم سلام اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس پر اللہ کا سلام آئے اسے سلام اللہ کہا جاتا ہے, اسے رضی اللہ نہیں کہا جاتا ہے. جن کو سلام نہیں آیا ہے آپ رضی اللہ کہیے کچھ بھی کہیے لیکن سلام اللہ علیہ صرف جناب خدیجہ کے لیے. اور جبرائیل نے جب دیکھا اللہ نے سلام کہلایا ہے تو ایک مرتبہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی کر جائیں. لہذا رسول خدا نے کہا اللہ نے الگ سے سلام کیا ہے, اے رسول اللہ ہمارا بھی سلام خدیجہ کو پہنچا دیے. جبرائیل نے اپنا بھی سلام پہنچایا. اس کے بعد کا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے. رسول اللہ نے کہا کیسا تحفہ؟ کہا تمہاری زوجہ دنیا سے جانا چاہتی ہے, یہ جنت سے کفن آیا ہوا ہے, جناب خدیجہ کے لیے خاص کفن ہے. یا رسول اللہ دعائی ہے, پہلی مصیبت آپ پر آ رہی ہے تو کفن جنت سے آ گیا. آئے کربلا میں حسین, ارے گھوڑوں کی نال بندی, زہرا کی چہیتی بیٹی بہنا, ارے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے, ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر, زہرا کا لحاظ کربلا کے میدان میں پامال ہو گیا. زینب دیکھتی رہ گئی. خدایا ہمارے پرسے کو قبول فرما اور جناب فاطمہ زہرا کی قربت میں اور ان کے مقام اقدس میں اس پرسے کو ارسال فرما دے. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما, جماعت میں آنے کی توفیق عنایت فرما.